وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا أبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی کبریائی تمام تعریفات تمام تقدیسات اللہ رب العزت اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مالک الملک اعلی له الخلق والامر کے لیے ہے، جس نے اپنے تصرف اپنے منشا سے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا، فرشتوں کو پیدا فرمایا، جنات کو پیدا فرمایا، پھر انسان کو پیدا فرمایا، پھر جن اور انسان کو پوری دنیا پر پھیلا دیا، اور جن اور انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ بھی اللہ رب العزت والجلال نے بیان فرما دیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے تخلیق سے کئی ہزار سال پہلے پیدا کر کے دنیا میں بھیج دیا تھا، لیکن وہ ناکام ہو گئے. انہوں نے سرکشی کی اور انتہا درجے کی اللہ کی نافرمانی کی، اور جس مقصد کے اللہ پاک نے ان کو بھیجا کہ وہ جا کر اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے احکامات کی پابندی کریں، تو وہ انہوں نے نہیں کی. چنانچہ پھر اللہ رب العزت والجلال نے ارادہ فرمایا کہ اس سے ہٹ کر کوئی ایسی مخلوق ہو جو اگرچہ ہو تو بااختیار لیکن وہ جنات سے الگ ہو. اور اللہ رب العزت والجلال نے اپنی چاہت اپنے تصرف اپنی منشا سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. جزاک اللہ خیر. اور انسان کو بھی جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے پیدا کیا وہ مقصد بھی اللہ پاک فرماتے کہ ہم نے انسان کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. فرشتوں کو تو اللہ پاک نے پیدا کیا ہی اپنی عبادت کے لیے، لیکن فرشتوں کو اللہ رب العزت والجلال نے مختلف ڈیوٹیاں سونپی ہوئی ہیں. پوری کائنات کے نظام کو چلانے میں، آسمانوں کے نظام کے بھی اور زمین کے نظام کو بھی چلانے کے لیے اللہ پاک نے ان فرشتوں کے کچھ ڈیوٹیاں مقرر کی ہیں.
لیکن ایک اہم نقطہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پاک محتاج تھے. اللہ پاک محتاج تھے جبریل امین کے، میکائیل علیہ السلام کے، اسرائیل علیہ السلام کے، اسرافیل علیہ السلام کے نہیں. اگر اللہ پاک نے کسی کی ذمہ داری رکھی ہے، کسی فرشتے کی روح کو قبض کرنا ہے، کسی کی ذمہ داری رکھی ہے کہ بارش برسانی ہے، کسی کی ذمہ داری رکھ دی کہ وہ صرف اور صرف اس کا کام ہے کہ اللہ کی وحی لے کر نبیوں پر آئیں گے، تو یہ کام اللہ خود بھی کر سکتے تھے کن کہہ کر ہر چیز. اور اللہ کہتے ہیں نا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ تعالیٰ جب بھی کسی امر کا ارادہ فرماتے ہیں، بارش کا ارادہ فرماتے ہیں، کن بارش ہو جاتی ہے. طوفان اور زلزلے کا ارادہ فرماتے ہیں، کن طوفان آ جاتا ہے. طوفان نوح کتنا بڑا طوفان تھا، دنیا میں آج تک ایسا طوفان نہیں آیا کہ جس میں اللہ پاک فرماتے کہ وہی تجری بھی موجن کالجبال. یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو اس کی لہریں چھو رہی تھی، بلند و بڑا پہاڑوں کو لہریں چھو رہی تھی. تو کیا یہ فرشتوں نے کیا؟ اللہ نے کیا. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. للہ ملک السماوات والارض. ساری بادشاہت زمین اور آسمان کی اللہ ہی کے لیے. للہ غیب السماوات والارض. ساری غیب کی باتیں اللہ ہی کے لیے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان کے سارے خزانے، وللہ خزائن السماوات والارض. زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ کے لیے. اب مجھے بتائیے اس میں فرشتوں کو کیا دخل ہے؟ لیکن اللہ پاک نے جس مصلحت کے تحت ان کو پیدا فرمایا، بس ہم نے یہ ایمان رکھنا ہے کہ ہاں ان کی ڈیوٹیاں اللہ پاک نے مقرر کی ہیں، لیکن اللہ ان کا محتاج نہیں ہے. بس یہ ہے ایمان، یہ یقین اپنے دلوں کے اندر یہ پیدا کرنا ہے کہ فرشتوں کو بھی اگر اللہ رب العزت و جلال نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، لیکن یہ فرشتے بھی اللہ کے آگے بے بس ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو اللہ کی طرف سے حکم دے دیے گئے ہیں. جو اللہ نے ان کو حکم دے دیا بس وہ وہی کرتے ہیں. اب آئیے اپنے اس موضوع کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے، بلکہ قرآن کی آیت پیش کر دوں پہلے. واتقوا، ہاں اس مقصد کی طرف آنے سے پہلے یہ بھی بتلاتا چلوں کہ جب اللہ رب العزت والجلال نے انسان کو تخلیق کر دیا، اللہ پاک نے انسان کو بھیج دیا، پھر اللہ رب العزت والجلال نے انسان کو با اختیار بنا کر دنیا میں بھیجا. فرشتے بے اختیار ہیں، فرشتے بے اختیار ہے کہ وہ گناہ کریں. میری بات کو تھوڑا سا توجہ سے سننا. فرشتے بے اختیار ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کریں. آج تک سنے آپ نے کہ کسی فرشتے نے اللہ کی نافرمانی کی ہے؟ کوئی بتایا ہاتھ کھڑا کر کے؟ آج تک سنا ہے کہ کسی فرشتے سے کچھ گناہ ہوا؟ فرشتے کو ہم فرشتہ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے نہیں ہیں یار بڑا فرشتہ صرف انسان ہے. کسی نیک آدمی کو کیا کہتے ہیں ہم؟ جو نیک ہوتا ہے، جو عبادت گزار ہوتا ہے، جو با اخلاق ہوتا ہے، جو با کردار ہوتا ہے، جو اپنے معاشرے میں نہ اپنے زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، نہ اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا ہے، بلکہ اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اللہ اکبر. جو فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر معاشرے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ یہ کوئی انسان نہیں، فرشتہ ہے. اور وہ کبھی کبھی اچانک لوگوں کی مدد کو پہنچ جاتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ پاک نے تجھے فرشتہ بنا کر مجھے بھیج دیا. ایسے ہی نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے کی صرف نیک ہونا ہے، برا نہیں ہونا. ہاں البتہ انسان کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اختیار دے دیا ہے. اور کیسا اختیار؟ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ. اس کی طرف ہم نے اپنا حق
واضح کر دیا ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ غلط ہے، یہ چیز جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ پاکیزہ ہے، یہ ناپاکیزہ ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ پاک نے دو راستے بتلا دیے اور دونوں راستوں کو تعین کر کے فرمایا کہ یہ نیکی کا راستہ ہے اور یہ بدی کا راستہ ہے۔ راستے دو چل رہے ہیں لیکن دو پگڈنڈیاں ہیں، ٹو وے ہے، دو روڈ ہے۔ اگر آپ نے ادھر کراس کر دیا تو آپ برائی کی طرف چلے گئے، برے راستے اختیار کر لیا، اور اگر آپ سیدھے جا رہے ہیں بالکل تو سیدھے جا رہے ہیں تو صراط مستقیم ہے، اگر آپ نے کراس کر لیا تو سمجھو آپ بھٹک گئے۔ تو ایک اختیار دے کر اللہ پاک نے انسان کو بھیج دیا، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، قرآن کہہ رہا ہے اب جس کا چاہے وہ اقرار کر لے، وہ ایمان لے آئے، اللہ کو مان لے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جس کا چاہے وہ انکار کر لے۔ رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کے روزے سب پر فرض تھے۔ اللہ کے رسول کو فرمانے کہ ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر رمضان کے روزے فرض ہے، وہ چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے کروڑ پتی ہو، چاہے وقت کا بادشاہ ہو، پرائم منسٹر ہو، چیف منسٹر ہو، چیف ایگزیکٹو ہو، ٹھیک ہے، ایم این اے ہو، ایم پی ہو، وقت علاقے کا کونسلر ہو، یو سی ناظم ہو، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی شخص بھی مستثنا نہیں ہے اگر وہ بالغ ہے اور دوسرا وہ صحت مند ہے، اور کوئی عذر نہیں ہے، بھلے وہ جاہل کیوں نہ ہو، ان پڑھ کیوں نہ ہو، انگوٹھا چھاپ کیوں نہ ہو، روزے اس کے بھی معاف نہیں ہے۔ لیکن اختیار دیا نا کہ اسی رمضان میں ایسے صحت مند تھے جو صحت مند ہونے کے باوجود بھی انہوں نے روزہ نہیں رکھا۔ کتنی ایسی ہماری گھر کی خواتین، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں تھیں کہ جو صحت مند ہونے کے باوجود کوئی عذر نہیں تھا لیکن روزہ نہیں رکھا، کیونکہ اختیار دے دیا اللہ پاک نے، رکھو گے تو تمہارا فائدہ ہے، نہیں رکھو گے تو تمہارا نقصان ہے۔ اچھا، ایک تو اس کیٹیگری کے لوگ گزرے رمضان کے، میں باتیں کیوں دہرا رہا ہوں؟ تاکہ آپ اور میں رمضان کو بھول نہ جائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے، آنے سے پہلے بھی، رمضان کے آنے سے پہلے بھی اللہ سے دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ تو ہمیں رمضان کے قریب کر دے، اور جب رمضان مبارک چلا جاتا تو کہتے کہ یا اللہ یہ جو کچھ ٹوٹی پوٹی نیکی کی اسے تو قبول فرما لے۔ بعض اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد بھی 2-2, 3-3, 4-4 مہینے تک صرف یہی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ جو ہم نے رمضان میں روزے رکھے، یا اللہ تو اس کو قبول فرما لے، یا اللہ ہم سے کوئی رمضان میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو یا اللہ تو اس کو معاف فرماتے، یا اللہ ہمارے ان روزوں کو قبول فرما لے، یا اللہ ہماری وہ راتوں کی عبادت کو قبول فرما لے، یا اللہ ہمارے قرآن کو پڑھنا قبول فرما لے، یا اللہ ہمارا وہ صدقہ اور خیرات دینا یا اللہ تو قبول فرما لے۔ دعائیں کر رہے ہیں رات دن۔ اور ایک ہماری کیفیت کیا ہے؟ ادھر چاند نظر آیا، صرف چاند نظر آنا، اللہ اکبر، پورا چٹا کھل جاتا ہے ہمارا۔ ادھر چاند نظر آیا، صرف چاند، یہاں تو 3 مہینے کی بات کر رہا ہوں نا، تو 3 مہینے گزرنے کے بعد بھی اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ، مجھ سمیت میں بھی اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، میں بھی اپنے نفس کو دیکھتا ہوں، میں بھی کنٹرولتا ہوں اپنے آپ کو، میں بھی اپنے گوشت تنہائی میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں، اور آپ بھی کریں۔ کس نے رمضان گزرنے کے بعد دعا کی کہ اللہ ہمارے ان روزوں کو قبول فرما لے؟ کس نے خیال کیا؟ کس کو احساس ہوا؟ کس نے یہ دیکھا کہ رمضان آئے کیسے آئے؟ اگر کوتاہیاں ہو گئی تھی تو آپ کو تو زیادہ معافی مانگنی چاہیے۔ اگر آپ نے کچھ روزے چھوڑ بھی دیے تھے پھر بعد میں آپ نے رکھنے شروع کر دیے، آپ نے کسی کا مال کھا لیا تھا پھر آپ کو احساس ہو گیا، آپ نے کسی کو گالی دی تھی اب آپ کو احساس ہو رہا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی رمضان میں اب آپ کو احساس ہو رہا ہے، آپ نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولا، روزہ رکھا ہوا تھا آپ نے
لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے روزوں کی جو یعنی اعمال قبولیت کی شرائط کو پورا نہیں کیا. لیکن اب احساس ہو رہا ہے اب کہ یا اللہ روزے تو ہم نے رکھے تھے لیکن دل کے اندر چور بھی تھا. روزے ہم نے رکھے لیکن دل کے اندر بغض اور حسد بھی تھا. یا اللہ روزے تو ہم نے رکھے تھے, ہم نے اپنے پڑوسی کو نقصان پہنچانے کی کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی. یا اللہ ہم نے روزہ تو رکھا ہوا تھا لیکن ہم نے فلاں کے ساتھ یہ زیادتی بھی کی. یا اللہ ہم نے روزہ تو رکھا ہوا تھا, ہم نے فلاں کو دھوکہ بھی دیا. یا اللہ ہم نے روزہ تو رکھا ہوا تھا لیکن قرآن کی کوئی قدر نہیں کی. یا اللہ ہم نے روزہ تو رکھا ہوا تھا لیکن ہم نے قرآن کے آگے کھڑے ہو کر تالیاں بھی بجائی اور شور شرابہ بھی کیا, شور و غل بھی کیا. میں نے آپ کو مثال دی تھی نا, آپ کو بتایا تھا کچھ عرصے سے پہلے کہ ایسے بھی نام نہاد بدبخت قسم کے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو کہتے ہیں قرآن کی آواز آ رہی ہے, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو کہتے ہیں کہ تالیاں بجاؤ. اپنی اولادوں کو یہ سبق دے رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ذہن کیا ہوں گے جن معصوم اگر کسی سامنے والے سے آپ کی عداوت ہے بھی, اگر ٹیپ آواز کر کے تلاوت لگا بھی رہا ہے تو آپ کا اخلاقی اور دینی فریضہ کیا ہے کہ آپ کو سمجھا دیں کہ بھائی ہمیں ڈسٹرب ہوتے ہیں, ہم تھوڑا سا آواز سلو کر دیں. لیکن آپ خود بھی اور آپ اپنے بچوں کو بھی, اپنی اولاد کو بھی معصوم کو کہیں گے کہ اب تالیاں بجاؤ, ایمانداری سے بجا کہ ان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے. آپ دشمن ہیں اپنی اولاد کے, آپ خود اپنی اولاد کے دشمن ہیں. اللہ اللہ, یہ دشمنی نظر نہیں آ رہی. اور ابھی حال ہی میں رمضان سے پہلے ایک واقعہ ہوا, میرا بہت قریبی ہے, عزیز ہے, اس نے مدرسے سے باہر قرآن کا جو باکس ہوتا ہے نا باکس, اس نے پخانے کے آگے رکھ دیا, دروازہ بند کر دیا کہ یہاں پر نہ ڈیک سے اٹھا کے پھینک دی مدرسے کی, ٹھیک ہے, ڈیک سے اٹھا کے پھینکی, جو صفحے تھی جس پر نمازیں ہو رہی تھی تراویح ہوتی تھی اس کو اٹھا کر پھینکا, ٹھیک ہے نا, اور جو پوسٹر لگے ہوئے تھے جس میں اللہ کا کلام تھا اس کو پھاڑ دیا, ٹھیک ہے, اور پھر سب سے بڑھ کر وہ جو باکس ہوتا ہے ان دونوں میاں بیوی نے اٹھا کر واش روم کے آگے رکھ دیا. اب نیچے سے آواز دی کہ تم اس کو لے جاؤ. یہ حال ہے مسلمان کا. ایک غیر مسلم اگر کرے تو ہم سراپا احتجاج بن جاتے ہیں. اوہ دیکھو وہ ہندو نے کر دیا, ارے دیکھو عیسائی نے کر دیا, ارے کسی یہود نے یوں کر دیا. اور اب مسلمان اپنے ہاتھوں سے, وہ بھی جس گھر کے اندر رہ رہا ہے, اپنے ہاتھوں سے قرآن کی یہ بے حرمتی, اپنے حرکات اور کرتوت سے قرآن کی یہ بے حرمتی کہ قرآن کے آگے تالیاں بجانا, سیڑھیاں بجانا, ناچ گانے کرنا. اور اللہ کا واسطہ دے کر اگر ڈرایا جائے تو کہا جاتا ہے, یہی کہا جاتا ہے نا سب کے لیے. آپ بھی کسی کو قسم خدا کی, آپ بھی آج کے دور میں کسی کو اگر آپ نیکی کا حکم دینا تو پھر دیکھا آپ کیا مولانا صاحب بس جمعہ 8 دن ہوئے, داڑھی رکھ لیے, ٹھیک ہے نا, پانچے اوپر کر لیے اور ہمیں سکھانے چلے ہو, جاؤ. ایسا ہی نہیں ہے معاشرے میں. بجائے اس کے کہ سامنے والے کی بات کو ایکسپٹ کر کے کہ یہ اللہ کی بات کر رہا ہے, لیکن نہیں. تو آپ بتائیے کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو خود تو نیکی کی دعوت کو قبول نہ کرے اور بلکہ نیکی کی دعوت دینے والوں کو بھی برا بھلا کہیں. تو سمجھے بتائیے کہ پھر کیا حشر ہوگا. پھر وہ سوچ لے اللہ کا عذاب آیا ہی آیا ہے, وہ یہ نہ سمجھے, وہ بے خوف نہ ہو جائیں کہ کچھ نہیں ہوتا, سامنے والا بھی کر رہا ہے. اگر سامنے والا اگر غلط ہے بھی تو تم کہاں تک صحیح ہو, تم نے کیا کیا. باہر کے اگر آپ سے یہ رمضانوں میں ہو گئے, اب اس کا احساس ہوتا ہے, اب آپ دعا کرتے کہ یا اللہ ہم نے رمضانوں میں یہ کچھ کیا, یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. میں پورے یقین سے کہتا ہوں کتاب و سنت کی روشنی میں کہ جس شخص نے رمضان کے اندر بھی اللہ کو ناراض کیا, اللہ کے غضب کو دعوت دی, اللہ کے بندوں کے ساتھ برا سلوک کیا قرآن کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, اور اپنے زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچائی,
جس طرح سے بھی اس نے گناہ کیا، جیسا بھی کیا، اگر وہ احساس کرتا ہے کہ یا اللہ اس رمضان میں میرے ساتھ یہ ہوا، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے، یا اللہ تو مجھ پر رحم فرما دے، اور میرے ان ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو جو میرے رمضان میں کی اس کو قبول فرما لے، اور جو گناہ کیے یا اللہ تو اس کو معاف فرما دے، میں پورے منبر پر کھڑے ہو کر پورے یقین سے، وثوق سے، اس کے دلائل سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک اس کے اب بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اپنی یاد پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ آسمان سے لے کر زمین تک گناہ کیے ہوں جس کے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک شروع ہو، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور اس کے نام اعمال میں شرک نہ ہو، اور پھر وہ اللہ تعالی سے توبہ کر لے، الا من تابا، توبہ کر لے، وآمنا، ایمان لے آئے۔ کس پر ایمان لے آئے؟ خالص۔ اگر ابھی تک ایمان نہیں تھا، اللہ پر یقین کامل نہیں تھا، توکل نہیں تھا، تو آج سے کہہ دے کہ یا اللہ سب کچھ ہونے کا یقین وہ تیرے ہی سے، سب کچھ تجھ سے ہوتا ہے، تیرے سوا کسی سے اور نہیں ہوتا۔ یا اللہ تو ہی دینے والا ہے، تو ہی لینے والا ہے، تو ہی عزت والا ہے، تو ہی ذلیل کرنے والا ہے، تو ہی بیٹے دینے والا ہے، تو ہی بیٹی دینے والا ہے، تو چاہے تو کس کو بانج کر دے، تو ہی بارشیں برسانے والا ہے، تو ہی موت اور حیات کا مالک ہے، تو ان بیماریوں کو دور کرنے والا ہے، تو ان بیماری کو لانے والا بھی تو ہی ہے، اور ان بیماریوں کو لے جانے والا بھی تو ہی ہے۔ یہ کورونا ہو یا شورونا ہو، یہ تو بہانے ہیں اللہ کی طرف سے، چاہے شیطان کی طرف سے آئے، چاہے اس کے چیلوں کی طرف سے آئے، لیکن ہوتا ہے حکم ربی کی طرف سے، ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ خیر اور شر اللہ کی طرف سے، خیر بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، شر بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور خیر بھی اللہ کی طرف سے آگا چلا جاتا ہے اللہ کے حکم سے، شر آ کر رفع ہو جائے یہ بھی اللہ کے حکم۔ یہ ایمان لے آؤ بس۔ الا من تابا، توبہ کر لے، وآمنا، ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کا ارادہ کر لے کہ آج سے میں نماز نہیں چھوڑوں گا، رمضانوں میں جو نمازیں چھوٹ گئی یا اللہ مجھے معاف فرما دے، رمضانوں میں جو میرے روزے چھوٹ گئے اب میں اس کی روزے کی قضا کروں گا، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے، رمضان میں یا اللہ میں صدقہ نہیں کر سکا، یا اللہ میں اب صدقہ کروں گا، یا اللہ رمضانوں میں یہ نیک کام نہیں کر سکا، یا اللہ اب کروں گا، یا اللہ میں اب تو صحت کرتا ہوں اس لیے کہ تو نے مجھے زندگی دے دی، تو نے مجھے زندگی دے دی ہے، بھلے اب پتہ نہیں 2022 میں زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ اور اسلامی حوالے سے کون سا سال ہے؟ سن 1443۔ یا اللہ یہ سن 1443 میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، یا اللہ میں آج سے توبہ کرتا ہوں، سارے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اب میں مستقل طور پر نماز بھی پڑھوں گا، صدقہ بھی کروں گا، خیرات بھی دوں گا، لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچاؤں گا، اور جو کچھ بھی میں نہ کبیرہ گناہ کیے ہیں یا اللہ تو اس کو معاف فرما دے۔ خدا کی قسم قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ پاک نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ موضوع میرا ابھی جاری ہے، پھر انشاءاللہ آئندہ جب حاضر ہوں گا تو اسی موضوع کو تفصیل سے بیان کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں ان باتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔